ناول کا اختتام ہونے والا ہے اور یہ اپنی انتہائی زبردست ہونے والی ہے، تو اس لیے پلیز چینل کو لازمی سپورٹ کیجیے اور لائک کمنٹ کرنا مت بھولیے، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ حرمت فارس اسپیشل، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے تھوڑا سا شرمندہ لہجے میں کہا۔ یس اسٹل ویٹنگ، ایمل مسکراتے ہوئے بولتی کتاب سائڈ پر رکھ کر اٹھی اور بڑھ کر ان کے کوٹ کو اتارنے میں مدد کرنے لگی، اور نعمان آہستہ سے اسے تھام کر بیڈ کے قریب آئے، ان کی تھکن جیسے ایک دم ختم ہو گئی ہو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے، جہاں خوشی اور تھکن دونوں کا امتزاج تھا۔ آئی ایم سوری فار یور ویٹ، ان کی آواز میں پچھتاوا اور محبت کا اظہار تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ماضی میں تکلیف دی تھی، لیکن اب انہیں اپنی غلطیوں کو قطعی نہیں دہرانا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہیں نظر انداز کیا ہے، تمہیں وہ توجہ نہیں دی جس کی تم حقدار تھی، لیکن اب میں سمجھ چکا ہوں کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں اور اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دوں، بٹ اسٹل آئی ایم لوزر۔ وہ نرمیوں دل کی گہرائیوں سے بول رہے تھے اور عمل کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل اس لمحے کی سچائی کو قبول کرنے میں ہمیشہ متعامل تھا۔ کیا واقعی یہ سب کچھ بدل چکا ہے؟ مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ آپ کی محبت حاصل کر چکی ہوں میں، وہ آنسو چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں میں بدل چکا ہوں، تم نے میرے دل کو بدل دیا ہے۔ جب میں نے تمہیں ماضی میں نظر انداز کیا، ایک غلطی کی سزا 8 سال دیتا رہا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں کئی بار تمہیں ذلیل ہوتے دیکھا مگر چپ رہا، تمہارے حقوق سے غافل رہا، تب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہا تھا، اور اب تم اور یہ بچہ میرے لیے باعث رحمت ہو۔ آئی لو یو امل، آئی ریئلی لو یو اینڈ ویری سوری فار مائی آل مسٹیک۔ وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کرتے باری باری اس کی آنکھوں پر بوسہ دینے ثبت کر رہے تھے۔ اینڈ آلسو سوری فار دس بیبی، تمہیں ایک بار پھر بہت مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ ان کی بے باک بات پر عمل شرماتی ہوئی دوپٹہ چہرے پر کر گئی، اور نعمان کا قہقہہ بلند ہوا۔ بہت اچھی لگ رہی ہو دوپٹے میں، بائی دا وے روم میں اتار دیا کرو ڈارلنگ۔ وہ اس کا دوپٹہ پکڑ کر اتارنے لگے کہ عمل نے ان کو روکا۔ میں پہلے بڑی مشکل سے عادت ڈال رہی ہوں نعمان، سنبھالنا نہیں آ رہا۔ کل فرینڈس کے ساتھ ہوٹلنگ کرنے گئی اور وہاں ٹیبل کے ساتھ اٹک گیا، ان کا سارا ڈنر میرے دوپٹے کے ساتھ نیچے تھا۔ وہ ان کو بتاتی ہنس پڑی، اور نعمان بھی ایک پل کو حیران اور پھر ہنس پڑے۔ اس جیسی اپر کلاس اور ماڈرن لڑکی کے لیے کافی مشکل تھا دوپٹے کو کیری کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے اہم اور مشکل ہے، تم اپنے دل میں ایک نئی زندگی کو پروان چڑھا رہی ہو، اور ساتھ میں یہ سب سنبھالنا کافی مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں تمہارے ساتھ رہوں۔ اس لیے اب میں فیصلہ کیا ہے کہ میں اب ابراڈ بالکل نہیں جانے والا جب تک ہمارا بیبی نہیں آ جاتا۔ وہ نرمی سے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے اپنے ہاتھ کو آہستہ سے عمل کے پیٹ پر رکھ گئے۔ ان کے چہرے پہ احساس اور محبت کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ یہ بچہ ہماری محبت کا آغاز تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اور ہمارے بچے کو کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں گا، اور اسد یقیناً ایک نارمل لائف گزارے گا۔ وہ پراعتماد تھے۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی نعمان، آپ کا ساتھ، آپ کی محبت اور اسد کی نارمل لائف۔ میں اسد سے بہت بہت محبت کرتی ہوں۔ میں اسے اپنی وجہ سے آپ سے دور دیکھتی تھی تو بہت دکھ کا شکار ہوتی تھی، بٹ ناؤ آئی ایم سو تھینکفل ٹو گاڈ فار ہو گیو می یور لو اینڈ سپورٹ۔ وہ شکر کے احساس سے مسکرائی، اور نعمان آہستہ سے اس کو اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھتے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگے۔ دونوں کے دلوں میں محبت کی ایک نئی روشنی جل رہی تھی، جو ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر ان کے رشتے کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تم لوگوں کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میرے پاس جو بھی وقت ہوگا وہ تمہارے اور اسد کے لیے ہوگا۔ انہوں نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور عمل کی آنکھوں میں محبت اور سکون تھا۔ وہ اپنے شوہر کے بازو میں محفوظ محسوس کر رہی تھی، اور دونوں کے درمیان خاموشی میں محبت کے وعدے گونج رہے تھے۔ دھیمی چاند کی روشنی نے کمرے کے اندر جھانکا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے مستقبل کی باتیں کر رہے تھے۔ اینی ہاؤ، کیا تم نے سوچا کہ ہمارا بچہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ تمہاری طرح شرارتی ہوگا یا میری طرح سنجیدہ؟ نعمان مسکراتے ہوئے بولے، اگر وہ آپ کی طرح سنجیدہ ہو تو اٹس ناٹ فیئر۔ اللہ کرے وہ مجھ پر جائے، تھوڑا شرارتی اور محبت کرنے والا، تاکہ اسد کے ساتھ اس کی بہترین جوڑی بن جائے۔ عمل نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہم دونوں اس خواب کو جینے والے ہیں۔ یہ بچہ ہماری محبت کا عکس ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے وہ سب کچھ دیں جو ہم نے کبھی نہیں پایا، جو اسد کو نہیں ملا۔ وہ اس کی گردن پر بوسہ دے رہے تھے، اور چاندنی شرما کر کھڑکی کے راستے باہر کو جاتی ہوئی کمرے کی روشنی گول کرنے لگی۔ ایک خوبصورت رات میں چاندنی اپنی چمک ہر سو بکھیر رہی تھی۔ تھائی لینڈ کا ساحل، نرم ریت اور سمندر کی لہریں ایک مسحور کن ماحول بنا رہی تھی۔ فارس اسے ایک خاص اور حیرت انگیز مقام پر لے آیا تھا، جو اس کی زندگی کی یادگار رات بننے والی تھی۔ کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا، مگر وہ کچھ بھی بھنک نہیں پڑنے دے رہا تھا، اور اب وہ اس خوابوں جیسی بستی میں خود کو پا کر حیران اور خوش ہو کر اچھلی۔
یہ جگہ یہ سب کچھ آپ نے میرے لیے کیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے اتنی دور یہ سب رکھا، میں واقعی یہ سب نہیں دیکھا پہلے، تھینک یو فارس صاحب، مجھے اتنا حسین منظر دکھانے کے لیے یہاں لائے۔ وہ جذب کس انداز میں بولی، سوری ٹو سے بٹ میں تمہیں یہ سب دکھانے کے لیے یہاں نہیں لایا، بلکہ اپنی سہاگرات منانے کے لیے ادھر لایا ہوں۔ وہ بے باکی سے بولتا آگے بڑھنے لگا اور حرمت کا دل چپل لے کر اس کی اچھی خاصی پٹائی کرنے کا کیا۔ فارس شرم حیا کریں، اچھا اتنا بول بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ وہ غصے سے بولی، اوہ گستاخی معاف، واپس ٹریک پہ آتے ہیں۔ ہاں ایملی، یہ سب کچھ تمہارے لیے تو ہے، میں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سب دکھا کر خوش کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے سر خم کر گیا، لیکن اس کی آنکھوں کی شیطانیت ہرگز حرمت سے مخفی نہ تھی، لیکن وہ ابھی منظر کی دلکشی میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے جذبات تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ تھا جو پھولوں اور نرم سفید پردوں سے سجا ہوا تھا۔ اندر روشنی کے لیے نرم سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر کی ہلکی ہلکی لہروں کی آواز دل کو ایک عجیب سکون دے رہی تھی۔ آپ نے اتنی محنت کی، اتنا خرچہ کیا، میں بہت خوش نصیب ہوں۔ وہ لب کاٹتی مسکرا کر بولی۔ ڈیپ ریڈ لانگ فراک، ریڈ شیڈ میک اپ اور کھلے بالوں میں بے حد حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ فارس کا دل اسے دیکھتا مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی ان لمحات کو محسوس کرے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جسے حرمت جیسی پاکیزہ و حسین لڑکی ملی۔ فضول باتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہوتی؟ یقیناً بیوقوفن۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تنزیہ بولا، اور حرمت تھوڑا سا جھجکی، مگر اس کے چہرے پر محبت اور اعتماد کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک اور دل کی دھڑکن اس کے جذبات کو ظاہر کر رہی تھی۔ فارس اسے پردے پرے کر کے اندر لایا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب کھڑے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو اور صرف وہ دونوں موجود ہوں۔ سمندر کی ہوا، چاند کی روشنی اور ان کے درمیان ہونے والی محبت کی گہری خاموشی نے ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیا تھا۔ کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں ایملی؟ کرنٹ تو نہیں مارو گی؟ وہ مسکراتا اجازت لینے لگا اور حرمت کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، مگر وہ آہستہ سے سر ہلا کر اسے اجازت دے گئی۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے بے حد اہم تھا، ایک ایسا لمحہ جس کا انتظار انہوں نے بہت عرصے سے کیا تھا۔ فارس بہت ہی آہستہ اور نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر گیا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ کوئی قیمتی خزانہ چھو رہا ہو۔ اس کے جسم میں ہلکی سی لرزش ہوئی، مگر وہ اس کی محبت اور خیال کو محسوس کرنے لگی۔ میں ہمیشہ تمہارا رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے عشق میں داستان رقم کر دینا چاہتا ہوں۔ آئی وش کہ میرے دل کے دروازے کے پاس تمہارے دل کے دروازے کی پاس کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہے ایملی، تم واقعی میں جادوگرنی بن کر میری زندگی میں آئی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا اور حرمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی اور شکر کے آنسو تھے۔ وہ اپنی محبت کو محسوس کر رہی تھی اور دونوں کے درمیان کی قربت انہیں اور بھی قریب لا رہی تھی۔ تمہارے ساتھ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، حسین سے حسین عورت بھی دیکھی ہے، لیکن تمہاری سادگی فارس ہمدانی کی روح میں شامل ہوئی، عشق کا زہر گھول چکی ہے۔ وہ آہستہ سے سرگوشی کرتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید نزدیک کر چکا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو، موم بتیوں کی روشنی اور چاند کی چمک نے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا۔ پاس سے ہی ایک نرم اور آرام دہ بستر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سمندر کی آوازیں پس منظر میں گونج رہی تھیں، جیسے وہ دونوں کے لیے کوئی گیت گا رہی ہوں۔ اور نرمی سے اس کا ہاتھ پرے کر کے بستر پر بیٹھی، اس کے دل کی دھڑکن اتنے میں ہی تیز ہو گئی تھی۔ فارس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا، پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے ایک نفیس ڈبی نکال کر قیمتی انگوٹھی نکالتا، اس کا ہاتھ تھامتا اس کی انگلی میں ڈالنے لگا۔ دس از فار یو مائی لائف لائن، وہ بولتا اس کے ہاتھ کی پشت لبوں سے لگا گیا۔ حرمت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بھیگی پلکوں سے مسکرانے لگی۔ یقین نہیں آتا کوئی کسی سے اتنا پیار کیسے کر سکتا، وہ بڑبڑائی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے، جیسے وہ آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں۔ رات کا ماحول، سمندر کی خاموشی اور دونوں کے درمیان کی محبت نے اس رات کو ایک خوابناک حقیقت میں بدل دیا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی کھنکی اور چاندنی کی روشنی میں سمندر کی لہریں ہلکے سے شور مچا رہی تھیں۔ یار میری زبان میں خارش ہو رہی، دل کر رہا ٹکا کر کوئی بات کروں، ایون تم گندی باتیں بھی کہہ سکتی ہے، اجازت دو نا۔ وہ اسے تنگ کرنے کو بولتا اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ استغفر اللہ، جو ہی حرمت نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہا، فارس کا جاندار کہکا فضا میں بلند ہوا۔ وہ یہی ایکسپریشن تو دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ حیا کیا کریں فارس، میں بتا رہی، زیادہ اوور ہوئے نا تو میں فوری واپسی کی ضد کرنی، بہت گندے ہیں آپ۔ وہ اس کے بال کھینچ کر غصے سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے املی، تم جب غصے میں آتی ہو نا تو بالکل میری رشن چھوٹی سی بلی لگتی ہو، وہ والی بلی جس کے
पंजे नहीं होते। उसने अपने बाल छड़ाकर दोबारा सेट करते शौकी से कहा, क्या मतलब है आपका, मैं बिल्ली लगती हूँ? और वो ठरकी बिल्ली जो उस दिन आपको इतनी किसिस कर रही थी। वो मुंह बिगाड़ गई। हाय काश तो मुझ जैसी ठरकी होती, मेरी कितनी मौजें लगनी थी। वो आंख दबा गया। फिर से गंदी बात। वो गुस्से में आई। ओ हेलो, ज़्यादा गुस्सा किया ना तो गंदी बात क्या गंदे काम भी करूंगा। वैसे तुम्हारा गुस्सा भी ऐसा ही है जैसे समुंदर की एक छोटी सी लहर जो चट्टान से टकरा कर वापस चली जाती। शोर तो बहुत करती है लेकिन नुकसान नहीं, कुछ नहीं। वो बेखौफ था। आप समझते क्या है अपने आप को? वो तेवरी चढ़ाकर कमर पर हाथ टिका गई। वो दोनों लड़ते हुए भूल बैठे थे कि वो यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे अहम रात गुजारने आए थे, नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे। मैं बस एक मासूम सा इंसान हूँ जो इंतहा का रनन मरीज है। फारस मासूमाना अंदाज में बोला। आप हमेशा ऐसी बातें करके मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो इस इल्ज़ाम पर रूठ गई। मैं कहाँ मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं वाकई तुम्हारे गुस्से से बहुत डरता हूँ क्योंकि तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो। बस ज़रा आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। वो हंसते हुए अपने शूज़ उतारने के बाद हुर्मत के हील उतारने लगा। आपका नहीं कसूर, आपके बस की बात ही नहीं है कि आप कभी संजीदा हो जाएं। वो तंज करती अपने शूज़ उतारते झुके फारस की कमर पर हल्का सा थप्पड़ मारती बोली, संजीदा? वो तो मैं कभी कभार हो जाता हूँ। याद करो उस रात संजीदा हुआ था तो तुम नकामे पर मानी थी, और अब संजीदा हुआ तो तुम्हें इस रात के लिए मना चुका हूँ। वो आंख दबाकर शांति अंदाज में बोलता हुर्मत के कान की लोई तक सुरक कर गया। आप ज़बान को कंट्रोल में करके मेरे साथ बात किया करें, अंडरस्टैंड? और फारस मैं बोर हो गई हूँ आपकी फजूल बातें सुनकर। आए बाहर जाकर खेलते हैं। वो बच्चे की तरह उसका बाजू पकड़ कर बोली और फारस हस्बे आदत मुंह पे एक हाथ रखता दूसरा दिल पे रख गया। मैं यहाँ अपने बच्चे खिलाने की प्लानिंग कर रहा और मेरी बीवी को खुद खेलने की पड़ी। शेम ऑन यू एमिली, यू आर नॉट अ चाइल्ड। वो घूरने लगा। तो फिर इतनी दूर पाकिस्तान से इधर लेकर क्यों आए? इतने हसीन मंजर को एंजॉय करने के लिए ना? मोमो बना गई। जानेमन डोंट वरी, काफ़ी दिन है, अभी तुम यकीनन थाईलैंड में बहुत कुछ देखोगी, लेकिन फिलहाल तुम इन हालात को एंजॉय करो। वो मुस्कुराकर खुमार भरी आवाज़ में बोला, लेकिन मैं अभी बोर हो रही। वो होंठ लटका कर बोली तो फारस शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे पास करता आंखों में बेपनाह मोहब्बत समा गया। तुम्हारी बोरिंग गई भाड़ में। क्योंकि वो आवाज़ आहिस्ता किए उसके चेहरे पर झुकने लगा कि हुर्मत फौरी पीछे हुई। पहले मेरी बात माने। वो नखरा दिखाती सारे बदले लेने लगी। बहुत भाव दे रही हो। नाउ डोंट वरी बच्चे, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होने वाला। एनी हो तुम बोर हो रही हो, क्यों ना एक गेम प्ले करें? उसने आईब्रो उठाए मुस्कुरा कर पूछा। गेम? कैसा गेम? हुर्मत दिलचस्पी लेते हुए बोली, हम एक दूसरे से सवाल करेंगे और जो भी सवाल का सही जवाब नहीं देगा या जवाब देने से इनकार करेगा वो एक शर्त हार जाएगा। शर्त यह है कि जीतने वाला हारने वाले से कोई भी काम करवा सकता है। उसका अंदाज बेफिक्र था, यूं जैसे वही जीतेगा। वाह गुड। वो नरम बिस्तर पर सीधी होकर बैठती चौकड़ी मार गई। लेकिन ख्याल रखिए मैं बहुत चालाक हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। नफ्सियात में टॉप किया था। इंप्रेशन झाड़ने लगी। क्या यार बेकूफ बीवी रखने का अंजाम है। यहाँ अपनी वेडिंग नाइट का वेट करा और इसको खेल की पड़ी। वो फारस हमदानी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, और इस वक्त अपनी बीवी को खुश करने के लिए तुम्हें वाकई बेवकूफ़ बनना होगा। वो दिल ही दिल में आ भर कर रह गया, लेकिन बाजार हंसते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी देख लेंगे। अभी इसलिए पहला मेरा सवाल, तुम्हारी जिंदगी का सबसे शर्मनाक लम्हा कौन सा था? उसे पता था वो फजूल सवाल कर रहा, लेकिन क्या किया जा सकता। हस्बे तवक्का वो वाकई पुरजोश से उछली थी। उसका दिमाग अपने शौहर से बहुत पीछे था। शर्मनाक? ओ फारस, एक बार क्लास में लड़क कर गिर गई थी और सबने हंसना शुरू कर दिया था। मुझे इतनी बेइज्जती फील हुई। वो आखिर पर मसनूई अफसुदा हुई और फारस एक्टिंग करता अफसोस से तकिया अपने साथ लगाकर कोहनी के बल लेट गया। अब मेरा सवाल, वो लम्हा बताएं जब आपको लगा हो कि आप वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। वो साथ ही शर्मिली मुस्कान लाए पूछने लगी, जबकि उसकी अब की बार फारस बोर होता आंखें उल्टाकर लब काटता जब्त करने लगा। वो लम्हा जब तुमने पहली बार गुस्से में मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो कंधे झुकाकर बोला और हुर्मा मुंह बिगाड़ कर उसके सीने पर थप्पड़ मार गई। फजूल और गलत जवाब। थप्पड़ खाकर भी किसी को मोहब्बत होती है क्या? हाँ होती है, मुझे होती है। एनी हाउ, अब मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, 5 सेकंड में मेरा हाथ पकड़कर 3 बार आई लव यू कहो, वरना शर्त आ जाओगी। वो उसे झांसा देने लगा। जो आवाज़ आनी उसके झांसे में आकर जल्दी जल्दी उसका हाथ पकड़कर आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोल गई। अच्छा अब बताओ कि दुनिया में सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था? वो अब की बार जानबूझकर वो सवाल कर गया जिसका जवाब हुर्मत को मरकर भी ना आता है। वो मुंह बसोर कर बाल को जाने लगी। पता नहीं इतना मुश्किल सवाल कौन पूछता। वो बिगड़ी जबकि फारस कुमार बनी निगाहों से देखकर उठ बैठा। तुम शर्त हार गई इमली, मुझे एक हक मिलता है। तुम्हें आज रात मेरे लिए कोई खास काम करना होगा। वो उसके बालों को बिखेरते हुए उनकी खुशबू लेने लगा। क्या काम? वो घबराई।
وہ تو وقت پر ہی بتاؤں گا، ابھی کے لیے اتنا جان لو کہ یہ یادگار ہوگا۔ خیر اب تمہاری فضول ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہوں تو میں تھوڑا اپنا مطلب بیان کروں۔ وہ بے صبرا تھا۔ شرم فارس وہ سرخ ہوئی۔ پلیز پلیز شرم کہیں سے آ جاؤ، میری بیوی کو تم سے ملنا ہے۔ وہ جھنجھلا کر سر پکڑتا تصور میں مخاطب ہوا اور حرمت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ فارس اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھام گیا، جس پر حرمت تھوڑا سا شرما کر نگاہیں جھکاتی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی انگوٹھی کی طرف دیکھنے لگی۔ سمندر کے کنارے چاندنی کی روشنی میں ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے۔ پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیا کیجیے، اور پلیز 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 چینل کو لازمی سپورٹ کریں پلیز۔